فرش التراب يضمني وهو غطاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہارت کورس کا آج سبق نمبر 7 ہے. آج کے اس وقت میں ہم وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات و آداب اور وضو کی مکروہات کو پڑھیں گے. گزشتہ سبق میں ہم نے وضو کے معنی اور وضو کے فرائض، یعنی وضو کے فرائض 4 ہیں. نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا. پھر وضو کے صحیح ہونے کے 3 شرائط اور وضو کے واجب ہونے کے 7 شرائط کے متعلق پڑھا تھا. وضو میں چند کام سنت ہے. وضو کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہو کہ اس کا وضو کامل ہو جائے اور اس کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہو. وضو کی سنت یہ ہے: نمبر 1 وضو شروع کرنے سے پہلے وضو کی نیت کرنا. اگر کسی نے بغیر نیت کے وضو کیا تو اس کا وضو تو ہو جائے گا، وہ اس وضو سے نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب کا دارمدار جو ہے تو نیت پر ہے. نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے نام سے لیا جاتا ہے تو کامل ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے تو دم بریدہ یعنی کٹا ہوا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے. نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک دھونا. نمبر 4 مسواک کرنا. اگر مسواک نہ ملے تو پھر انگلی یا موٹا کپڑا استعمال کرنا. نمبر 5 3 مرتبہ کلی کرنا. نمبر 6 ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 7 کہ ناک میں دائیں ہاتھ ناک اور کلی کے اندر ناک میں پانی ڈالنے اور کلی کرنے میں دائیں ہاتھ استعمال کرنا، اور ناک صاف کرنے میں بایاں ہاتھ استعمال کرنا. نمبر 8 اگر روزانہ ہو تو کلی میں گرگرا کرنا اور ناک میں کچے ہڈی تک پانی پہنچانا. اس کو کہتے ہیں کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا. یعنی نمبر 8 ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا. نمبر 9 ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا. نمبر 10 سارے سر کا مسح کرنا. نمبر 11 اپنے کانوں کا مسح کرنا. نمبر 12 داڑھی کا خلال کرنا. نمبر 13 انگلیوں کا خلال کرنا. پاؤں کی انگلیوں میں خلال کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے، دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور ترتیب وار بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کر دے. نمبر 13 اعضاء کو دھوتے وقت انہیں ملنا. نمبر 14 اعضاء کو دھوتے وقت انہیں ملنا. نمبر 15 دوسرے عضو کو پہلے عضو کے خشک ہونے سے پہلے دھو لینا. اور نمبر 16 اعضائے وضو کے دھونے میں ترتیب کا خیال رکھنا. پہلے چہرہ دھونا، پھر دونوں ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر دونوں پاؤں دھونا، اور یہی ترتیب قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے. اور نمبر 17 ہے دایاں ہاتھ کو بایاں ہاتھ اور دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں سے پہلے دھونا، اور یعنی داہنی طرف سے شروع کرنا. اور نمبر 17 ہے سر کے اگلے حصے سے مسح کی ابتدا کرنا. اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی پیشانی کے برابر سر کے حصے کا مسح کر لیا جائے تو یہ مسح ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے. وضو کے آداب و مستحبات.
مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب ایسا کام سے کرنے سے ثواب ہو اور نہ کرنے سے کچھ گناہ بھی نہ ہو، اور شریعت نے ان کے کرنے کی تاکید بھی نہ کی ہو، ایسا کام مستحب کہلاتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں آداب کہتے ہیں۔ تو وضو کے آداب و مستحبات چند یہ ہے۔ نمبر 1، وضو کے لیے اونچی جگہ بیٹھنا تاکہ مستعمل پانی کے چھینٹے نہ پڑے۔ مستعمل پانی کے بارے میں ہم نے سبق نمبر 2 کے اندر تفصیل وار پڑھا ہے۔ تو مستعمل پانی کہتے ہیں ایسا پانی جو وضو اور غسل کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ تو وضو کے لیے اونچی جگہ کا انتخاب کرے، اونچی جگہ بیٹھے تاکہ وضو کے لیے جو پانی استعمال کیا جا رہا ہے تو پانی کے چھینٹے نہ پڑے، مستعمل پانی کے چھینٹے نہ پڑے۔ نمبر 2، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ نمبر 3، وضو کے کام میں کسی سے مدد حاصل نہ کرنا۔ ہاں اگر عذر ہو تو مدد حاصل کر سکتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے دنیاوی بات چیت نہ کرنا۔ دنیاوی بات چیت سے یہ بات نکل گئی کہ دینی باتیں کر سکتے ہیں۔ وضو کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کا پڑھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہے، وضو کے شروع کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا، وضو کے اخیر کی دعا، اور اسی طرح اعضاء کے دھوتے وقت کی دعا ہے، تو ان دعاؤں کا پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 6، دل سے وضو کی نیت کرتے ہوئے زبان سے بھی کر لینا۔ دل سے وضو کی نیت کرنا یہ سنت ہے، اور اصل یہی ہے کہ دل سے نیت کی جائے، کہ نیت نام ہے دل کا ارادہ۔ بس یہ ہے کہ دل سے نیت کرتے ہوئے اگر کسی نے زبان سے نیت کر لیا اور نیت اس طور پر کیا کہ میں پاکی حاصل کرنے، نماز کو جائز کرنے اور جو کام وضو کے بغیر جائز نہیں ہوتے ان چیزوں کو جائز کرانے کے لیے وضو کرتا ہوں اور ثواب حاصل کرنے کے نیت سے وضو کرتا ہوں، اس طرح کی نیت کر کے وضو کرنا۔ نمبر 7 ہے ہر عضو کے دھوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 8، کانوں کے مسح کے دوران تر انگلی کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا، یعنی ہماری جو چھوٹی انگلی ہے اس چھوٹی انگلی کے تر کو کانوں کے سوراخ میں داخل کرے اور شہادت کی انگلی سے سوراخ کے علاوہ حصے کا مسح کرے۔ نمبر 9 ہے انگوٹھی کو حرکت دینا۔ اگر انگوٹھی ایسی تنگ ہو کہ ہلائے بغیر پانی جلد تک، کھال تک نہ پہنچے تو وضو کے صحیح ہونے کے لیے انگوٹھی کو ہلانا واجب ہے۔ نمبر 10، کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرنا۔ اور نمبر 11 ہے کہ ناک صاف کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا۔ نمبر 12، اگر آدمی معذور نہ ہو تو ہر نماز کے وقت، یعنی اگر آدمی کو کوئی عذر نہ ہو، بیماری وغیرہ نہ ہو تو نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کر لینا۔ نمبر 13 ہے وضو سے فارغ ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ نمبر 14 ہے وضو کے بعد وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا۔ مکروہات، وضو کے مکروہات، مکروہ کہتے ہیں ایسی باتوں کو دین کو پسند کیا جاتا ہے جو طبیعت کو پسند نہیں ہوتی، جو ناپسند ہوتی ہے، جو آداب کے خلاف ہوتی ہے، خلاف ادب چیزوں کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ مکروہ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 مکروہ تحریمی، نمبر 2 مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی کہتے ہیں کہ ایسا ناپسندیدہ کام جو حرام تو نہ ہو لیکن حرام کے قریب ہو، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اور مکروہ تنزیہی ایسا ناپسندیدہ کام جو
ہلکے درجے کا ناپسندیدہ ہو تو وضو کے مکروہات چند یہ ہیں۔ نمبر 1، بلا ضرورت پانی زیادہ استعمال کرنا مکروہ ہے، خواہ پانی کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، یعنی پانی کو بغیر ضرورت کے زیادہ استعمال کرنا یہ مکروہ ہے۔ یہ مکروہ اس وقت ہے جبکہ پانی اپنا خود کا ہو۔ اگر پانی وقف کا ہو، مثلا مسجد کا ہو یا کسی وقف والی جگہ کا ہو، دوسرے کا پانی ہو، تو اس وقت زیادہ پانی استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ اور زیادہ پانی استعمال کرنے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ کے بجائے 4 مرتبہ دھونا، یہ بھی زیادہ پانی استعمال کرنا ہے، کیونکہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اور 3 مرتبہ زیادہ دھونا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ نمبر 2، بلا ضرورت پانی کے استعمال میں بخل سے کام لینا اور کم استعمال کرنا مکروہ ہے، یعنی جتنا پانی وضو کو لگتا ہے اس کے اندر بھی کمی کرنا اور بخل سے کام لینا، کنجوسی سے کام لینا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 3، منہ پر زور سے پانی کا تماچا مارنا، یعنی پانی منہ پر پٹکنا، پانی منہ پر پھینکنا۔ اور نمبر 4 ہے وضو کے دوران دنیاوی باتیں نہ کرنا، دنیاوی باتیں نہ کرنا یہ مستحب ہے، اور وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور نمبر 5 ہے بغیر ضرورت کے دوسرے سے مدد لینا، یعنی اگر آدمی معذور نہ ہو، اسے کوئی کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑتی ہو، پھر بھی وضو کرنے کے لیے دوسرے سے مدد لے تو یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر آدمی معذور ہے تو پھر دوسرے سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 6 ہے نئے پانی سے سر کا مسح 3 مرتبہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح یہ 1 بار ہی سنت ہے، اگر 2 بار 3 بار کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 7، وضو کے دوران آنکھوں یا منہ کو زیادہ زور سے بند کرنا، یعنی جب وضو کے دوران چہرے پر پانی ڈال رہا ہے تو وضو کو آنکھوں کو اور منہ کو زور سے بند کر دیا جائے تاکہ ہونٹ کا جو حصہ باہر رہتا ہے تو بند کرنے کی بنا پر وہ اندر چلا جائے، اور آنکھیں بند کرنے کی بنا پر زور سے بند کرنے کی بنا پر منجھ جائے تو یہ مکروہ ہے۔ اگر اس طرح کرنے سے آنکھ یا منہ زور سے بند کیا اور پلک یا ہونٹ کا کچھ حصہ سوکھا رہ گیا یا آنکھ کے کنویں میں پانی نہ پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ خلاصہ، آج کے اس وقت میں ہم نے وضو کی سنتیں تقریباً 14 اور وضو کی سنتیں ہم نے پڑھی ہے جو تقریباً 17-18 ہے، اور وضو کے مستحبات آداب جو پڑھے تقریباً 14 ہے، اور وضو کے مکروہات جو تقریباً 7 ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ کل کے اس وقت میں ہم وضو کے 3 اقسام کو پڑھیں گے۔